دیکھنے والے ناظرین کو اور سننے والے ناظرین کو ہمارا بہت پیار بھرا سلام آداب۔ ناظرین، آج اس شمارے میں بزم خواتین کے شمارے میں آپ کی میزبان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت بے شمار نعمتیں ملی ہے اور ان میں سے ایک نعمت ہے صحت۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحت کے حوالے سے وومن اینڈ دیئر ہیلتھ، خواتین اور ان کی صحت، جس کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے لبنہ خان صاحبہ جی، جو کہ ایک ٹیچر ہے اور اس وقت زونل ریسورس پرسن زون رہناواری میں اپنے خدمات کو انجام دے رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہے اسما جان صاحبہ جی، جو کہ ایک ڈائٹیشن ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت خیر مقدم ہمارے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ منظر جی۔ جس طرح آپ نے ابھی بات ہم کر رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے خواتین اور ان کی صحت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اگر ہم بات کریں گے کہ وومن کی ہیلتھ کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گی، آپ کس طرح سے اس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، صحت کی اگر ہم بات کریں، چاہے آپ عورت کی بات کریں یا مرد کی بات کریں، پہلے تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ صحت جو ہے ایک کافی وسیع دائرہ رکھنے والا الفاظ ہے۔ تو اس میں صرف ایک ہی قسم کی صحت نہیں آتی ہے، اس میں جسمانی صحت آتی ہے، اس میں ذہنی صحت آتی ہے، جذباتی صحت آتی ہے، اور آپ کی سوشل ہیلتھ آتی ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہیلتھ میں آتی ہیں۔ جب آپ ایک خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس کے ہیلتھ کے بھی یہ سارے ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ تو اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلے جسمانی صحت کی بات آئے گی۔ تو جسمانی صحت جو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے عورت کا کھانا پینا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے، ایک بیلنس ڈائٹ کھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اگر لڑکی ہے، چھوٹی ہے، تو جب اچھی طریقے سے اپنا ڈائٹ لے گی، بیلنس ڈائٹ لے گی، تو بلوغت تک وہ بالکل ایک صحت مند انسان کی طرح بڑھے گی۔ تو پھر جو اس کی باڈی میں چینجز ہیں وہ ٹائملی آئیں گی اور صحیح طریقے سے آئیں گی جیسے آنی چاہیے، تو اس کی جسمانی صحت اچھی رہے گی۔ تو جب جسمانی صحت اچھی رہتی ہے تو پھر اس میں جو ہوتا ہے ذہنی صحت بھی صحیح رہتی ہے۔ تو انسان اگر بار بار بیمار رہنے لگا تو آپ کے ذہن پہ بھی ایک دباؤ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کی صحت پہ بہت سارا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ ان میریڈ ہیں، فیملی کوآپریٹو ہے، دے آر سپورٹنگ یو، تو آپ کا ذہن اچھی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ زیادہ اچھی طریقے سے لائف میں چانسز لیتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور چیزیں جو ایکسپلور کرتے ہیں ویسے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر پھر اللہ نے چاہا آپ کی شادی ایسے ہی ماحول میں ہوئی تو اگین آپ کا جو ذہنی صحت کا جو یہ معاملہ ہے وہ صحیح رہے گا، تو آپ ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوں گی، ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوں گی، تو آپ اپنی فیملی کے لیے بھی اچھا کریں گی اور سوسائٹی کے لیے بھی۔ اگر ہم اسما جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک ہیلتھ جو ہماری عورت کی ہے وہ ہمارے لیے کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس پہ کیوں فوکس دیتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ وومن ہیلتھ پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، تو اب ہم وومن پہ ہی کیوں فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ مین چیز ہے، وومن ایک ایسی ہے کہ جو یہی جنریشن ٹو جنریشن پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وومن اپنی لائف میں بہت سارے سٹیجز کے تھرو جاتی ہے، جیسے پیوبرٹی سٹارٹ ہو گیا، سائیکل سٹارٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد پریگننسی، لیکٹیشن، پھر مینوپاز، یہ ساری چیزیں ایک میل میں نہیں ہوتی۔ تو اب مین فوکس ہم وومن پہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو سٹیجز ہے وہ ساری اچھے سے رہنی چاہیے۔ اگر اب فیمیل کی بات کریں گے، اس کی صحت کیوں اچھی رہنی چاہیے؟ تاکہ یہ جو ساری سٹیجز ہے اس کی وہ اچھے سے رہنی چاہیے۔ جیسے انہوں نے بولا سٹارٹ میں ہی کہ اگر ہم دیکھیں گے ایک لڑکی ہے، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے بچپن سے ہی، چاہے وہ بریسٹ ملک پہ ہے، چاہے وہ ویننگ سے سٹارٹ کریں گے، ہم اس کو ویننگ سے ہی اس کو سٹارٹ کریں گے، اس کی بیس فاؤنڈیشن جو اس کے اچھے نیوٹرنٹ سے کریں گے، تو اس کے جو سارے سٹیجز ہے وہ اچھے سے گزر جائے گی اس کو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ، ہم کہتے ہیں کہ ایڈولسن جو ایک ایج ہے، ایڈولسن جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ دنیا میں آ گیا، لیکن لڑکی کے لیے ایڈولسن ایج ایک ایسی ہے کہ جس میں ہم بولتے ہیں کہ اس کی یہ انٹری ہے لائف میں، اس کی انٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کو جیسے ویننگ سے ہم نے سٹارٹ کیا، اس کو ایسے نیوٹرنس ہم نے آپ جو یہ بات کریے نا، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، ویننگ ہمارے کچھ ناظرین ایسے ہوں گے جو جانتے نہیں ہوں گے ان کو کیا ہے یہ ویننگ؟ تو ویننگ ہم کہتے ہیں کشمیری میں جس کو اوپ چوپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کشمیری میں اوپ چوپ کہتے ہیں، جب
سالڈ فوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچے کو سالڈ فوڈ سٹارٹ کرتے ہیں گھر سے گھر کی چیزیں جیسے یوزولی دیوان ژۄچور گوش دیوان یوزولی یا میش کر کے بنانا دیتے ہیں پوٹیٹو دیتے ہیں یا باقی اور چیزیں تو یہ جو ہے ویننگ سے سٹارٹ کر کے ایڈولسنٹ ایج میں خاص خیال رکھنا ہے اس کو بیس بنانی ہے کچھ چیزوں کی جیسے مین ہے آئرن ہے کیلشیم ہے فولک ایسڈ ہے میگنیشیم ہے وائٹامن ڈی ہے جیسے یہ 5 ہے مائکرو نیوٹرنٹس ہے ان کی بیس باقی پروٹین کاربوہائیڈریٹس فیٹس وہ تو ہم لیتے ہی لیتے ہیں لیکن ان 5 کی کیوں بیس بنانی ہے کیونکہ مین فوکس لڑکی کا انہی 5 پہ ہوتا ہے اس کو آئرن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے اس کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے ہر سٹیج میں چاہے پریگننسی سٹیج میں چاہے لیکٹیشن سٹیج میں چاہے مینو سٹیج میں مینوپاز جب ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر یہاں پہ کشمیر میں دیکھو آپ کہ اکثر کمپلینٹس ہوتی ہے ایک ہی ڈیلیوری کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہے بیک پین ٹھیک ہے پھر مینوپاز میں ہو جاتا ہے کوٹھن شداغ ٹھیک ہے گردن شداغ ڈسک یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں کیونکہ اس کی بیس پہلے اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے اگر اس کی بیس پہلے ہی اسٹرانگ ہوگی تو یہ ساری چیزیں پرابلمز آگے نہیں ہوگی اسی لیے وومن کی ہیلتھ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور دوسرا فوکس کیا کرنا ہے ایڈولسنٹ ایج پہ ایڈولسنٹ ایج پہ ہم لوگ کو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگ فینسی فوڈز کھاتے ہیں یا ایڈ دیکھتے ہیں ہم زیادہ ٹھیک ہے ان پہ زیادہ جاتے ہیں حالانکہ وہ نیوٹریشس نہیں ہوتے ہیں کوشش کرنا ہے ہوم بیسڈ فوڈ نیوٹریشس فوڈز اور مین رول اس میں ماں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ماں کی عادت یہاں پہ اب ہو گئی ہے بچے نے کچھ نہیں کھایا پھر پیسے اس کو رکھتی ہے بیگ میں جا کے کینٹین میں کھا لینا ٹھیک ہے منظر جی یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی ہم اکثر اپنے بچوں کو بولتے ہیں بچیوں کو بولتے ہیں دودھ پی لو دودھ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے بچے کتراتے ہیں بچیاں کتراتی ہے ہم نہیں پئیں گے اس کی یہ وجہ ہے اس نے خود آپ کو کبھی دودھ کا گلاس پیتے ہوئے نہیں دیکھا یو ہیو ٹو بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی اگر اس نے آپ کو دودھ کا گلاس پیتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ یہ اچھی چیز ہے یہ کرنی چاہیے جب آپ نے خود کبھی اس کے سامنے دودھ کا گلاس پیا نہیں اور اب اپنی بچی کو یہ بات بول رہی ہے سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے نا میم کہ اب ایک عورت اپنی باڈی کا کس طرح سے خیال رکھے حالانکہ بہت ساری کم اویئرنیس ہے لوگوں میں وہ یا عورتوں میں بہت مطلب چھوڑ دیتی ہیں وہ اس چیز کو ان کو لگتا ہے کوئی بات نہیں اگر ہم کم کھاتی ہیں یا ہم صرف چاول کھاتے ہیں روٹی 4 بجے کی چائے یہ لنچ صبح کا بریک فاسٹ بس لیکن اس سے علاوہ اس سے مزید کیا خیال رکھنا چاہیے ایک عورت کو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہاں میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گی سب سے پہلے میں خواتین اول سابقہ خواتین اول مشیل اوباما صاحبہ نے بولا جو آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا آپ اس میں سر فہرست رکھنا ہے ہم جو اپنے ایک لسٹ بناتے ہیں گھر میں کھانے پینے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کپڑوں کے لیے ہم اپنے آپ کو کافی اس فہرست میں نیچے رکھتے ہیں اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف از ناٹ می فرسٹ اٹ از می ٹو تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی گھر کی فہرست میں آپ کو شمار کرنا ہے ہم کچھ پکاتے ہیں اگر ہم 6 بندے ہیں مجھ کو لے کے تو میں اس اعتبار سے بناؤں گی کہ 5 بندوں کا تو بننا ہی بننا چاہیے پھر میرے لیے بچے یا نہ بچے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے ہر کسی چیز میں انکلوڈ کیجئے اس لسٹ میں گھر کی لسٹ میں اپنے آپ کو ایز اے ممبر کاؤنٹ کر لیجئے چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں چاہے وہ گھومنے پھرنے کا کوئی اسکیڈول ہے چاہے تفریح کا کوئی سامان ہے تو اپنے آپ کو اس میں آپ انکلوڈ کر لیجئے جب آپ اپنے کو ایز اے پرسن ایز اے ممبر ایز این امپورٹنٹ ممبر آف دا فیملی لیں گی تو آٹومیٹکلی آپ اپنے اوپر دھیان دیں گی پھر آپ پہلے اپنا کھانا پینا دیکھیں گی کھانے پینا ہی صحت کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی آپ باہر جائیے ہم تو آلریڈی کشمیر میں اتنے خوبصورت ماحول میں رہتے ہیں تو تازی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور دی ہے باہر جائیے ایکسرسائز کیجیے سوشلائز کیجیے اگر آپ ورکنگ وومن نہیں ہے گھر کے اندر ہے تو وہ دم کر مت بیٹھیے باہر نکلیے سوشلائز کیجیے کام کرنا ہے صبح کا کتنے سارے اویئرنیس پروگرام آپ کے ارد گرد چل رہے ہوتے آج کمز اونلی دوز لیڈیز کی وہ کام کرتی ہیں نہیں یہ آپ کے لیے بھی ہے آپ جائیے بیٹھیے بات کیجیے کبھی یہ ضروری نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس ڈائٹیشین کے پاس تبھی جائیں گے جب وہ بیمار ہوں گے کبھی ایسے بھی چلے جائیے بالکل وہی سوال یہ چیز ہے وہ چیز ہے یا میرے 2 بچے ہیں ذرا مجھے آپ بتائیں کہ ان کو مجھے کیسے کھلانا ہے کیسے پلانا ہے میری بچی بڑی ہو گئی یا مجھے خود بھی کیسے کھانا ہے مجھے بتائیے مجھے اس کو کن کن چیزوں پہ اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو اگر ایک عورت اس حساب سے چیزوں کو فالو کرے گی تو مجھے لگتا ہے بہت صحیح اینڈ وین شی از ان اے گڈ ہیلتھ دا سوسائٹی از ان اے گڈ ہیلتھ رائٹ اسما جی آپ سے جاننا چاہیں گے عورت بہت مجھے لگتا ہے 30s کے بعد کیلشیم ڈیفیشنسی کا شکار ہوتی ہیں
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب سے اسے کیلشیم انٹیک کرنا چاہیے, بیفور 30s اور آفٹر دیٹ؟ جو میں نے پہلے بولا بیس 5 چیزوں کی, اس میں کیلشیم بھی مین آتا ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ کو کیلشیم ڈیفیشنسی کیوں زیادہ ہے, ہم لوگ چائے بھی زیادہ پیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے, کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ایڈولسن سے ہی اسٹارٹ کریں گے, ان کو وہ والی چیزیں پہلے ہی اویئرنیس دیں گے, ٹھیک ہے. کیلشیم والی چیزیں کس میں ہیں, جیسے دودھ ہو گیا, انڈا ہو گیا, زیرہ سب سے سمپل ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے, ریچسٹ سورس ہے کیلشیم کا. ندرو ہے ریچسٹ سورس کیلشیم کا. تو اور دوسرا یہ کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کچھ اور ایڈ کرنے سے کیلشیم ایبزارپشن زیادہ ہو جاتا ہے, جیسے پیپر ہے, مرچ تھوڑا سا اگر ہم پنچ ہم ڈالیں گے اس میں, دودھ میں ڈالیں گے, تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے, ایک تو وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی بن جاتا ہے اور کیلشیم ایبزارپشن بھی اچھے سے ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ہو سکے گا اتنا ہم لوگ سیڈنٹری کی طرح جا رہے ہیں, تو وہ لائف سٹائل وہ ختم کرنا ہے, ایکٹیو لائف سٹائل. دوسرا کہ جنک کی طرف زیادہ جا رہا ہے, اور فیمیلز میں بہت زیادہ یہاں پہ ایشو ہو رہا ہے ابھی, جیسے پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. ریزن کیا ہے یہاں پہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, چاہے وہ ایڈولسن ہے, چاہے وہ پریگنٹ ہے, چاہے وہ لیکٹیٹنگ ہے, مینوپاز والے بھی, سب میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ریزن ہے کہ ہمیں سن لائٹ یہاں پہ بہت کم ہے. تو اس چیز کے لیے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, چاہے وہ ایڈولسن کے لیے اویئرنیس ہے, باقی اسٹیج کے لیے اویئرنیس ہے کہ وائٹامن ڈی آپ کو کس سے ملے گا. ایک تو سن لائٹ تو ہے نہیں, دوسرا آپ کے فوڈ ریسورسز کیا کیا ہے جس سے آپ کو وائٹامن ڈی ملے گا, جیسے مشرومس ہیں, ٹھیک ہے, وائٹامن سی کا, وائٹامن ڈی ہے مشرومس, فش ہے, بالکل بونی فش ہے, یا اسٹاک ڈش بنا, ٹھیک ہے, وہ وائٹامن ڈی رچ سورس ہے ان چیزوں کا. اور کوشش کریں جب بھی آپ کو دھوپ سن شائن ملے تب آپ 12 بجے سے پہلے ایٹ لیسٹ 15 منٹس دھوپ میں رہے. فیس کو نہیں رکھنا ہے, لیگز ہے, بیک کو ہی. تو یہ ساری چیزیں بہت ہیلپ فل رہتی ہے ایک فیمیل کے لیے. لبنہ جی, آپ سے جاننا چاہیں گے کیسے ہم عورتوں میں یہ اویئرنیس پروگرامز لائے, ان میں کلٹیویٹ کریں اس چیز کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے جب حکومت پالیسی سازی کرتی ہے تو پالیسی سازی کرتے وقت حکومت کو خاص ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. جو آپ کا اینول بجٹ ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے, اس میں جو پرسنٹیج کرنٹلی ہے اس کو آپ تھوڑا پہلے بڑھا دیں. جب اس پرسنٹیج کو بڑھا دیا جائے گا تو ایونچولی وہ پیسہ نیچے خرچ ہوگا. اس میں ہم اویئرنیس پروگرامز ڈور ٹو ڈور جا کے کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں, آج کل بہت سارے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے ان دنوں جب سے یہ آن لائن کا سلسلہ چلا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یا آپ کمیونٹی لیول پہ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کچھ عورتیں آتی ہیں, کچھ عورتیں نہیں آتی ہیں. کیوں نہ ڈور ٹو ڈور آپ اویئرنیس پروگرامز کریں گے, انسٹیڈ کہ آپ ایک ایکسپرٹ کو لا کے 100-200 لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. کیوں نہ ایک ایکسپرٹ کو ایک دن بولے کہ 10 گھر میں آپ جا کے بات کر لیجئے, جو یہ خواتین ہیں گھر کے اندر, ان سے بات کر لیجئے کس چیز کے بارے میں بات. دیکھیے, عورت تبھی دوسری عورت کو سمجھا پائے گی, چاہے وہ اس کی بیٹی ہے, چاہے کہ وہ اس کی سہیلی ہے, جب اس کو خود پتا ہے. تو میں اپنی بیٹی کی نشو نما تب صحیح طریقے سے کر پاؤں گی جب پہلے مجھے خود پتا ہوگی, جب مجھے بلوغت کے بارے میں خود پتا ہوگی, تب میں اپنی بیٹی کو جب اس کا وقت آئے گا اس چینجز کے بارے میں اس کے ساتھ بات کر سکتی ہوں. تو عورت کا پہلے اس معاملے میں آپ کو اس کو بہت اویئر کرنا ہے. پھر میٹرنل مرٹیلٹی ریٹ انڈیا کی کافی زیادہ ہے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہے. سب سے تو پہلے آپ کو ایسے ہیلتھ سینٹرز کریٹ کرنے پڑیں گے. دین یو ہیو ٹو میک دا ویمن اویئر. آپ کے پاس آلریڈی آشا بہن جی جیسی ایک ورکر رہتی ہیں, تو ان کا آپ سہارا لے کے ان کو اس میں روپ ان کر دیجئے. اور عورتوں میں جو ہے ایک اویئرنیس کی, جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اٹس این اویئرنیس پروگرام, لیکن اگین آپ اس میں دیکھیے کتنا پرسنٹ آڈینس ہے آپ کا جو اس کو دیکھ رہا ہے. تو بے شک وہ تو اویئر ہو گئے, اب آپ ان کو بھی ٹارگٹ کر لیجئے جو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کچھ تو ایسی عورتیں ہیں جو سمجھتی تھے ویسٹیج آف ٹائم, کیوں میں باہر جاؤں کمیونٹی ہال میں, اگر وہاں کیوں نہ میں اتنی دیر میں کچھ اور بنا لوں, سالن بنا لوں, کچھ اور کر لوں. تو ایسے مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے, وقت آ چکا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے بات کریں. لیٹس ٹاک. When we'll talk, society will be a better place to live. کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گی میں. کچھ اسکیمس ہے گورنمنٹ کی اسکیم جو بہت بینیفیشل ہے ایک فیمیل کے لیے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے پریگنٹ کے لیے انسٹیٹیوشن ڈیلیوری کے لیے, اور دوسرا کہ مدر کیئر پروٹیکشن کارڈ آتا ہے ہاسپٹلس میں. تو جتنے بھی فیمیلس ہیں پریگنٹ ہیں, آپ کے گھر پہ ہے کہیں اور پہ, کوشش کیجیے گا ان کو پہلے ہی بولنا ہے کہ آپ کو جی رجسٹریشن کرانی ہے فار انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری. اس کے لیے آپ کو کارڈ ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں مدر کیئر پروٹیکشن کارڈ. اس سے کیا فائدہ ہے, ایک تو اس کو
इसको चेकअप्स होंगे, सारे फ्री होंगे, एंटीनेटल चेकअप्स, प्रीनेटल चेकअप्स होंगे, वैक्सीनेशन इसको फ्री होगी, ट्रीटमेंट इसका फ्री होगा, बाकी फिर उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी 1 साल तक उसको भी सब कुछ फ्री मिलेगा। इवन अगर खुदा ना खास्ता इसको कुछ प्रॉब्लम निकलेगी बच्चे को तो उसका ट्रीटमेंट भी फ्री मिलता है। क्या ये सब औरतों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन की औरतों के लिए, सबके लिए। और दूसरा ये है कि आंगनवाड़ी 6 मंथ से लेकर 6 इयर्स तक बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाइए। वहां पे एक तो इनको मिड डे मील्स भी मिलता है, प्लस उनको हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, इम्यूनाइजेशन वगैरह वो भी होता है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे एक फायदा है कि गोल्डन कार्ड का, हेल्थ कार्ड का, ठीक है। कोशिश करें जितने भी फीमेल्स हैं गोल्डन कार्ड होना ही होना चाहिए। और एक चीज, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो बहुत ही हेल्पफुल रहती है एक फीमेल के लिए, या ई शर्म कार्ड है वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे एक फीमेल को बहुत सारी स्कीम्स है। ये है कि हम लोग कुछ अवेयर नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, या आंगनवाड़ी वगैरह, या ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां पे भी आपको बहुत कम सब्सिडी पे मिलते हैं, फूड वगैरह मिलता है। तो कोशिश करना है कि अगर गवर्नमेंट ने रखा है तो हमें फायदा उठाना है, ठीक है। इवन एडोल्सन के लिए भी है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स फ्री मिलते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी में मिलते हैं फ्री, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्री मिलते हैं। तो अगर है एनीमिक तो हर कोई है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 में से 70% फीमेल जो है एनीमिक है। उसमें सारे ग्रुप्स आते हैं, एज ग्रुप्स आते हैं 15 to 49 ईयर्स। और जहाँ तक मैटरनल मोर्टेलिटी का है तो इनीमिया एक इनडायरेक्ट कॉज है। 64.4% जो मैटरनल डेथ्स हैं इनडायरेक्ट कॉज उसमें एनीमिया है। बिल्कुल, तो ये फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो एडोल्सन है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग, उनको फ्री में दवाइयां मिल सकती हैं, उनको फ्री में चेकअप मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो बोलते हैं वहां घुस गए अस्पताल था चुपों से बारे, तो हालांकि उनको पता नहीं होता है कि वहां पे फ्री में मिलता है सारी चीजें। मैम यही सवाल आपसे और एक दोहराना चाहूंगी मैं, बात की जो जहन में मेरे आ रही है वो ये है कि बच्चों की या लड़कियों की जो प्यूबर्टी एज में वो आ जाती हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, फिर मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हम बोलते हैं कि बच्चे क्यों चिड़चिड़े हैं, खासकर लड़के। क्या ये उस टाइम एक माँ को किस तरह से केयर करनी चाहिए अपनी बेटी की? देखिए हमारे मुआशरे में जिनसी तालीम, सेक्स एजुकेशन इज नॉट प्रेवलेंट, तो अगर आप इस चीज को केटर करना चाहते हैं तो जिनसी तालीम का मेन तालीम में इसका एक वो जो है वीव करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले से ही ये जिनसी तालीम बच्चों को देनी है। एक लड़की को कितनी बारी वो छुपाती है, उसको पता नहीं होता है मुझे किससे बात करनी है, इवन इफ शी गोज उसको चुप करा देते हैं। ये तो साइकिल ऑफ द नेचर है, कौन सी नई बात हो गई, चुप रहो बस। उसको एक शर्मिंदगी का एहसास दिलाते हैं। तो इस टैबू से पहले बाहर आना है। ये जरूरी नहीं है कि पहले लड़की स्टेज तक पहुंचे फिर आप उससे ये बात करेंगे, नहीं। लड़की हो गई 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, यू स्टार्ट टॉकिंग एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ सोशल वर्कर। ऐसी चीजें हो रही हैं। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, जिनसी तालीम होनी चाहिए। इट इज अ नॉर्मल थिंग नाउ। You need to talk. You need to talk about these things. You need to talk with girls. And these are normal changes. There's nothing to feel ashamed of. आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो एक औरत का वो हिस्सा हम कहेंगे। हाँ, तो जब आप इस तरीके की तालीम देंगे पहले ही तो एक लड़की इन चेंजेस के लिए तैयार हो जाएगी। और जब उसकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगी तो शी विल नॉट फील अशेम्ड, और उसके जहन पे जो एक दबाव आ जाता है वो दबाव भी फेस नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है एक ही तरीका है, वो है जिनसी तालीम। क्या डाइट लेना चाहिए उस वक्त एक खवातीन को जब वो इस पीरियड से जा रही हैं? और मुझे लगता है कि खासकर कुछ अंडर वेट औरतें जो होती है वो कैसे अपने वेट को मेंटेन कर सकती हैं? अगर आप एडोल्सन की बात करेंगे, पहले देखना है उसको कि आयरन रिच फूड्स उसको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वो ग्रोइंग स्पर्ट कहते हैं उसको, ठीक है, एकदम से उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो एडल्टहुड में जाती है, तो उसको स्टार्ट होता है साइकिल्स, तो साइकिल स्टार्ट होते हैं तो ब्लड लॉस हो जाता है, तो आयरन रिच फूड जरूरी। उसके बाद प्रोटीन उसको मिलना ही मिलना चाहिए अच्छे से, जैसे दाल हो गया, फिश हो गया। अब जरूरी नहीं हाई फाई चीजें, महंगी चीजें, सिंपल दाल वो ले सकती है। और उसके बाद क्या करना है, कैल्शियम वाली चीजें अच्छे से लेना है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अच्छे से, बल्कि हर कोई चीज उसको बैलेंस में लेना है। और दूसरी बात क्या करना है उसको, अगर आप अंडर वेट की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत हेल्पफुल रहती है वेट को गेन करने में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेट्स, आयरन भी मिलेगा उसको, वेट गेन में हेल्प हो जाएगा। किशमिश, रेजन्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हेल्पफुल रहेगा आयरन के लिए भी, और उसको वेट गेन भी हो जाएगा। इसके अलावा बनाना है, या हम चावल खाते हैं, फैट थोड़ा सा हम ले सकते हैं वेट गेन करना। अब ये नहीं है कि हाँ बाहर की चीजें वो खाएगी, वो बोलेगी मुझे घर में ही आप ले लो, होम बेस्ड फूड ले लो। और दूसरा के एडोल्सन एज, चाहे वो मेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लिए न्यूट्रिशियस डाइट होना ही होना चाहिए। और इस एज में जरूरी है आपके कैल्शियम रिच फूड्स होना चाहिए ताकि बोन्स भी अच्छे से हो।
بالکل. لبنا جی آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ امپیکٹ آف وومنس ہیلتھ آن سوسائٹی، ہمارے سماج میں عورت کا جو اثر، اس کی صحت کا اثر پڑتا ہے، کس طرح سے پڑتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے عورت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقام ہے سوسائٹی میں. شی از اے مدر، شی از اے وائف، شی از اے فرینڈ، شی از اے ڈاٹر. تو اس کے کتنے سارے رول ہیں. تو دیکھیے گھر میں اگر مان لیجئے فادر بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک شخص بیمار ہوتا ہے، آپ اس کی وہ کمرے میں رکھ دیجئے، کھلا پلا دیجئے، گھر کا معمول چلتا رہتا ہے، بیکاز ماں چیزیں دلاتی ہے. لیکن اگر یہ ماں بیمار ہو جاتی ہے گھر کا معمول بیٹھ جاتا ہے. آفس نہیں کوئی جاتا، اسکول بچے نہیں جاتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا وہ معمول ہوتا ہے وہ سارا درہم برہم ہو جاتا ہے. تو اگر ایک عورت بیمار ہوتی ہے تو پہلے تو اس کا گھر بیمار ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گھر بیمار ہے تو سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو عورت کا، میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں بولا، وین یو چیک اے ویمنز ہیلتھ یو آر چیکنگ اے ویمنز سوسائٹی. تو گھر کے باقی افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس گھر کی ماں ہے، بیٹی ہے، اس کی صحت کا آپ خیال رکھیے. اگر آپ ذرا سا کبھی عورت ہائی کر کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو یہ نہ لے لے کہ ون بیٹ، جسٹ ٹرائی ٹو کریو. کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. روٹین جو چیک اپس ہوتے ہیں، آج تو گورنمنٹ فری دے رہی ہے گولڈن کارڈ کی مدد سے، جیسا کہ ابھی میم نے بتایا. روٹین جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کروا لیجئے. اور عورتیں ہمیشہ کتراتی ہیں. آپ دیکھیے گھر میں فروٹ آئے گا، وہ نہیں کھائے گی، وہ نہیں کھائے گی، سب سے پہلے باقیوں کو دیتی ہے، جب بچے گا تب خود کھائے گی. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں نے کر بھی دی پلیٹ آگے، پہلے آپ کھائیے. اف یو ریئلی کیئر اباؤٹ دس لیڈی، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ پلیٹ آپ اس کی طرف کر دیجئے کہ پہلے آپ کھاؤ. بالکل. تو جب ایک گھر سے یہ سٹارٹ ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ سوسائٹی میں کریپن ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا وین خواتین جو ہوگی، خواتین اول ہوگی ہر کسی گھر میں. تو مجھے لگتا ہے تبھی دیر از اے اسکوپ کی عورتوں کی صحت کے معاملے سے تھنگس ول امپروو. اسما جی آپ سے جاننا چاہیں گے، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت شدید سردی ہے، بی پی کی پرابلم رہتی ہے، خاص کر عورتوں میں رہتی ہے، یا جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان میں رہتی ہے. کیا ڈائٹ لے، وہ کیا انٹیک کرے، اور کیا ایک اور چیز مجھے وہ ذہن میں آ گیا کہ آپ نے بولا کہ لڑکیاں چڑچڑی ہوتی ہے، وہ بھی میں بولوں گی چڑچڑی کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیمیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ تو انیمیا ایک مین ریزن ہے کہ لڑکی چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو اب ہائی بی پی کی بات کریں گے. ہائی بی پی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جو ویسلز ہیں، آرٹریز کو، وہ ریلیکس کرتے ہیں ونٹر میں تو سکٹ جاتے ہیں، تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اور مین چیز عورتوں میں دیکھا گیا کہ ہائی بی پی کیوں ہے، اس کو سٹریس لیول زیادہ ہے، اس کو اینزائٹی زیادہ ہوتی ہے. تو کوشش کرنا ہے اس کو ماحول ایسے دینا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سٹریس لیول کم ہو جائے، اس کو اینزائٹی کم ہو جائے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے جنجر گھر پہ ہوتا ہے یا گارلک ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نائٹرک آکسائڈ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ویسل جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جیسے بیریز ہو گیا، ملبری ہمیں یہاں پہ شاہتوت ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جیسے گارلک ہو گیا، سارا کچھ ہمیں کچن میں ہی ملتا ہے، ہمیں بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں ہمیں کچن کی چیزیں، ٹھیک ہے. جیسے دال چینی ہوگی وہ ہم لے سکتے ہیں. اور سونے کے ٹائم یہ ابھی ونٹر میں عادت بنا لیجئے کہ دال چینی کا قہوہ وداؤٹ شوگر، اس میں جنجر ڈالیے، اس میں الائچی ڈالیے، اس میں آپ دال چینی ڈالیے، وہ بہت اچھا رہتا ہے. اور جن کو بی پی ہائی رہتا ہے ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے ماؤنٹین گارلک. ہم لوگ گارلک لیتے ہیں، سوشس روحان آنا اسے کہتے ہیں. ماؤنٹین گارلک اصلی والا گارلک جو ہے کشمیر کا چھوٹا سا ہے، وہ ماؤنٹین گارلک وہ لے سکتے ہیں، 1 کلو 2 کلو لے سکتے ہیں. اب کسی کو کیا ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے اسٹومک میں، کوئی ایمٹی اسٹومک لیتا ہے، تو کیا کرنا ہے اس کو آپ کھانے کے اوپر آپ لے سکتے ہیں ایک پانی کے گلاس کے ساتھ، یا کوئی ہنی میں بھی ڈپ کر کے وہ لیتا ہے، یا روسٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے گا اتنا ونٹر میں نمک کو کم رکھنا ہے. اب دوسرا ٹرینڈ ہو گیا، ہم لوگ جی لو سوڈیم سالٹ لیتے ہیں، ہم لوگ جی دوسرا کچھ سالٹ لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا ہو سکے گا اتنا اگر آپ سالٹ لیتے ہو، پورا دن آپ کا صرف ہر کسی چیز میں آپ پنچ ڈالیے. چیز میں نے دیکھی آبزرو کی ہے کہ ہم پانی بہت کم پیتے ہیں. ہاں جی جی بالکل. ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں، تو ایسے میں دیکھا گیا ہے سرد علاقے کے لوگ ویسے بھی پانی بہت کم پیتے ہیں. تو اب اس میں ڈائریکٹلی اب ایز پانی نہیں ہم کہہ سکتے، آپ کو دوسری چیزیں پروموٹ کرنی ہے. فریش فروٹ جوس آپ پروموٹ کیجئے، نیمبو کا پانی سمرز
ایریاز میں لسی ہم لوگ بناتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو آگے بتایا وہ جو ہمارا سوشو کلچرل ماحول ہے, اس سوشو کلچرل ماحول میں ہمیں اپنے ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لسی بنی چی گھر میں 5 شخص ہیں تو چھوٹی عورت ہے تو 5 وہ پی لیں گے, عورت نہیں پیے گی. تو مجھے لگتا ہے جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہاں اس کو انٹروین کرنا ہے. بے شک اس دن بچے کو نہ دے, بچے کو نہ دے, آف کر دیجئے, آپ ماں کو وہ گلاس پلا دیجئے. اور ونٹر میں ہمیں یہ کانسیپٹ ہے کہ ونٹر میں ہمیں کیا ہے, پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, حالانکہ ونٹر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سویٹنگ بھی ہوتی ہے, کانگڑی بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ہیٹنگ وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش کرنا ہے ونٹر میں بھی کم سے کم 8 سے 10 گلاس آپ پانی پینا ہی پینا ہے. اچھا, اس پروگرام کے آخر میں آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, ہماری خواتین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ مین چیز ہے جتنا ہو سکے اتنا اپنا کیئر کیجیے. اگر فیمیل گھر پہ ہے وہ فیمیل کو زیادہ کیئر کیجیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیمیل ہی زیادہ کیئر نہیں کرتی ہیں فیمیل کو. کوشش کیجیے کہ فیمیل کو پہلے امپورٹنس دیجیے, یہ نہیں کہ اس کو لاسٹ میں کھانا پینا دے دیجیے گا یا یہ بچت کو تمس. تو مین چیز پہلے فیمیل کو, کیونکہ فیمیل ہی آپ کی جنریشن آگے چلاتی ہے, فیمیل ہی مین امپورٹنٹ جو بہت سارے اسٹیج سے جاتی ہے, میل تو نہیں جاتا ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ اس کو ہر طریقے سے اچھا ملنا چاہیے, چاہے کھانا پینا ہو, چاہے اس کو کپڑے ہو, چاہے اس کو انوائرمنٹ ہو, اسٹریس لیول کم ہو جائے, اینزائٹی لیول کم ہو جائے. یہی بولوں گی کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں, تو آپ عورت کی سب سے پہلے کیئر کرنا سیکھ لیجیے. کیونکہ آج آپ اگر بطور ماں اس کی کیئر کر رہے ہیں, بطور بہن کر رہے ہیں, کل آپ ایک عورت جو آپ کی شریک حیات بن کے آئے گی, آپ اس کی کیئر کریں گے. جب آپ اس کی کیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی فیملی ایک ہیلدی فیملی بنے گی. تو میں ہر کسی کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرا گھر پراسپر کرے, میری سوسائٹی پراسپر کرے, میری کنٹری پراسپر کرے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو اس کی نیو ہے, ایک عورت ہے, آپ کو اس کو پراسپر کرانا ہے, بھلے ہی وہ اس کے صحت کے حوالے سے ہے. کیونکہ بہت سارے ماہرین نے کہا ہے عورت کی سب سے بڑی کیپٹل, سب سے بڑی دولت جو اس کے پاس ہے وہ اس کی صحت ہے, کیونکہ اس پہ گھر کا پورا نظام جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس کو سیٹ رکھ دیا تو آپ کے گھر کا پورا نظام سیٹ رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ سے بہت سوال نہیں پوچھ پائے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے پروگرام میں کبھی آپ کو ضرور دعوت دیں گے. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو ہمیشہ سراہا. ابھی آپ کو یہ بھی بولتے جاتے جاتے ہم نصیحت کریں گے کہ بہت سردی ہے باہر, نہ جائے زیادہ, اپنا خیال رکھے, قہوہ پیے, گرم گرم چیزیں لیں, سالٹ کا بہت کم استعمال کرے جس طرح ہماری ڈائٹیشین صاحبہ نے بولا. دیجیے ہمیں اجازت, رکھیے اپنا بہت سارا خیال. تب تک کے لیے خدا حافظ.